اب دعوت دینا چاہوں گا ہمارے صدارتی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اسٹوڈنٹ یونین کی پریزیڈنٹ شپ کے امیدوار عبداللہ عزام کو کہ وہ آپ کے سامنے اپنی بات رکھیں. برادر عبداللہ عزام. السلام علیکم. میں عبداللہ عزام فیکلٹی آف لا سے ہوں. اس بار اسٹوڈنٹ یونین الیکشنز میں پریزیڈنٹ شپ کے لیے آ رہا ہوں. میں آپ کے پاس ووٹ مانگنے نہیں آیا ہوں بلکہ آپ کو کچھ واقعات کے تحت بیدار کرنے آیا ہوں. پچھلے 4 سال میں ہم نے اور آپ نے وہ سیاست دیکھی ہے جس نے ہمیں شرمندہ کیا ہے. پچھلے 4 سال میں جو سیاست ہوئی ہے وہ علاقائیت کی بنیاد پہ ہوئی ہے. پچھلے 4 سال میں جو سیاست ہوئی ہے وہ کٹے اور تمنچوں کی سیاست ہوئی ہے. پچھلے 4 سال میں جھگڑوں پہ سیاست ہوئی ہے. پچھلے 4 سال میں علاقائی فرعون سیاست کرتے رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا یا میں آپ کو بتا دوں کہ میں اور میرے گروپ نے پچھلے 4 سال بہت سارے مسائل کو اٹھایا, بہت سارے ایشوز پر کیمپس کو حساس بنانے کی کوشش کی, کیمپس کو سینسٹائز کرنے کی کوشش کی. وہ مظفر نگر کے واقعات ہوئے, اس فساد کے نتیجے میں ہم نے پروٹیسٹ نکالے. پھر ہم نے کمیونل وائلنس بل پاس کرانے کے لیے 20,000 سگنیچرز جمع کیے. پھر جب ہماری 2 بہنوں کے ساتھ سیکشل ہراسمنٹ ہوا, اس میں فیکلٹی ممبرز انوالوڈ تھے, ہم نے کیمپس کو جینڈر سینسٹائز کرنے کا کیمپین چلایا اور کمیٹی اگینسٹ سیکشل ہراسمنٹ اور جینڈر سینسٹائزیشن میں اسٹوڈنٹ ریپرزنٹیشن کی گہار لگائی. اس کے بعد جب ہم نے یہ سب کچھ کر لیا تو ہمیں احساس ہوا کہ ہم بے بس ہیں. میں آپ کے سامنے اپنی تعریف بیان نہیں کر رہا تھا, میں آپ کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کر رہا ہوں. آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ کیا کچھ ہوا. جب ہم 20,000 سگنیچرز لے کر کے دلی گئے تو حکومت کے دروازوں پر دستک لگاتے رہے, لیکن ہم سے ملنے کو کوئی تیار نہیں تھا, کیونکہ ہمارے پاس کوئی آواز نہیں تھی, کیونکہ ہمارے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا. جب ہم نے یہ کیش آف جی ایس کا مسئلہ اٹھایا اور اس میں اسٹوڈنٹ ریپرزنٹیشن کی بات کی تو ہماری بات کسی نے نہیں سنی. اور جس ٹیچر کے خلاف ہم نے کیمپین چلایا تھا وہ ٹیچر سسپینڈڈ ریٹائر نہیں ہوا اور اس کی سسپینشن کو ری اسٹور کیا گیا, ریووک کیا گیا. افسوس اور صد افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے پاس وہ پلیٹ فارم نہیں تھا. ہم اور آپ پڑھنے لکھنے والے لوگ سیاست کی باغ ڈور ان علاقائی فرعون کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. کوئی نان اسٹوڈنٹ چنگی کے ڈھابوں پہ بیٹھ کر کے ہماری سیاست کا اور ہماری تقدیروں کا فیصلہ کرتا ہے اور ہم خاموشی سے دیکھتے رہتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ صرف کلاس سے مطمئن نہ ہو جائیں, ہم اور آپ سیمینار اور لائبریری سے مطمئن نہ ہو جائیں, بلکہ آپ کو اور ہمیں باہر آنا ہوگا. سیاست کی باغ ڈور اگر ہم نے نہیں سنبھالی تو پھر دیکھیے گا کہ ہاتھوں میں قلم اور کتابیں نہیں ہوں گی, بلکہ کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں کٹے اور تمنچے ہوں گے. پھر ہم اس کی دکھڑے روئیں گے, پھر ہم اس کے تازیانے پیٹیں گے, پھر ہم اس کے نوحے گائیں گے. اور یہ حقیقت ہے کہ آج بھی ہم ایسا کرتے ہیں. کیا یہ ادارہ ہمارا اور آپ کا ادارہ نہیں ہے؟ کیا یہ لٹتی اور مٹتی ہوئی تہذیب ہماری اور آپ کی نہیں ہے؟ میں آپ کے سامنے یہی بتانے آیا ہوں کہ اب اس کے رکھوالے ہم اور آپ ہیں. پڑھنے لکھنے والے لوگ, سنجیدہ لوگ, ہماری سنجیدہ بہنیں اور ہمارے سنجیدہ بھائی, آپ لوگوں کو آگے آنا ہوگا. آپ لوگوں کو اس باغ ڈور کو سنبھالنا ہوگا, ورنہ باتیں بہت دور تک چلی جائیں گی. زمانہ ساتھ چھوڑ دے گا, وقت کم پڑے گا. یاد رہے کہ یہ ادارہ بہت قربانیوں کے بعد قائم ہوا ہے. اس کے پیچھے نہ جانے کتنی جانیں گئی ہیں. خود سر سید احمد خان کو گھنگرو پہن کے ناچنا پڑا اور اس کے بعد چندے اکٹھے ہوئے. مہربانی کر کے ان قربانیوں کو فراموش مت کیجیے گا. ہم اور آپ جس سماج سے آئے ہیں, جس معاشرے سے ہمارا تعلق ہے, وہ ایک ایسا معاشرہ ہے جو ہم سے بہت امیدیں لگائے بیٹھا ہے. اس کی توقعات ہم سے جڑی ہوئی ہیں. مہربانی کر کے اس کی امیدوں اور توقعات پہ پانی مت پھیرنے دیجیے گا. آنے والی نسلوں کے لیے شاید اور شاید صرف یہ اکلوتا ادارہ ہوگا جہاں آنے والے نسلیں اور آنے والے جنریشن کو اس بات میں راحت ہوگی کہ یہاں اسے کلچرل اسپیس فراہم ہوگا. کلچرل اسپیس شاید اور شاید صرف یہی ادارہ فراہم کرے گا. مہربانی کر کے ان کی اسپیس, ان کی کلچرل اسپیس, ان کی راحت کو تنگ مت ہونے دیجیے گا. زمینیں تنگ ہو جائیں گی, وہ ہم سے گلہ کریں گے, ہم سے شکوہ کریں گے, یہاں زندہ لاشیں دکھیں گی. مہربانی کر کے آپ اور ہم آگے جب تک نہیں بڑھیں گے تو یہ حل نہیں ہو پائے گا. ہم نے اور آپ نے بہت ساری شکایت ہے, ہمیں اور آپ کو بہت سارے گلے ہیں, شکوے ہیں, لیکن ہم اور آپ کوتاہی سے کام لیتے ہیں. ہم اور آپ پتہ نہیں کیوں قدم نہیں بڑھاتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اور آپ اب قدم بڑھائیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب اپنی خوابگاہوں سے ہم باہر نکلیں. سیاست کی باغ ڈور, اس ادارے کے معیار کو اوپر لے جانے کے لیے ہمیں اور آپ کو باہر آنا ہوگا. اس مٹتی ہوئی تہذیب کے تحفظ کے لیے ہمیں اور آپ کو باہر آنا ہوگا. ہم ہی اس سیاست کو سنبھال سکتے ہیں اور چلا سکتے ہیں, اس بات کا خیال رہے. ابھی ہمارے پاس شکایت ہے کہ کیمپس پلیسمنٹ نہیں ہوتا ہے, ٹیچرز ہمارا ساتھ نہیں دیتے ہیں. یاد رہے کہ ایڈمنسٹریشن ایک ایسا ادارہ ہے جس پہ قلم اٹھ جانا چاہیے. اس کے بارے میں کچھ کہنا ہی بیکار ہے. وہ ایک ایسا ادارہ ہے جس پہ جتنی ضربیں لگائی ہے, اس کی فریب کاری اور اس کی دھوکے بازی اتنی ہی نکھر کے سامنے آتی ہے. آپ کے اور میرے پاس ڈیفیسٹ آتے ہیں. 710 روپے میں ہماری ڈائننگ چلتی تھی, ہمارا پیٹ بھرتا تھا. انہوں نے کہا کہ 1000 روپے کر دو, کیندری بھنڈار سے اسے چھوڑ دیا. پھر 15 دن کے ڈیفیسٹ آنے لگے. ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا پیٹ تو بھرتا تھا, لیکن شاید ان کے پیٹ نہیں بھرتے تھے. انہوں نے اس لیے کیندری بھنڈار سے ہمیں جوڑ دیا.
ابھی حال میں ہماری بہنوں نے وائس پریزیڈنٹ کی پوسٹ کو ریزرو کرنے کی ڈیمانڈ رکھی تھی. ہم سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کی اس پہ کیا اسٹینڈ ہے. میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس پہ اسٹینڈ ہمارا یہ ہے کہ ریزرویشن سے پہلے ہماری بہنوں کا امپاورمنٹ ضروری ہے, اور امپاورمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ڈیسیجن میکنگ پروسیس میں آئیں. میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب یونین بنتی ہے تو آپ کے ڈیفیسٹ سے اس کے اخراجات چلتے ہیں, آپ کے ڈیفیسٹ سے اس کے ایکسپینسز نکلتے ہیں. 26 سے 27 لاکھ کا بجٹ پاس ہوتا ہے. وہ بجٹ پاس ہوتا ہے جنرل باڈی میٹنگ میں. جنرل باڈی میٹنگ یونین ہال میں ہوتی ہے اور ہماری بہنیں وہاں تک نہیں پہنچ پاتی ہیں. آپ کا بھائی آپ سے یہ وعدہ کر کے جاتا ہے کہ جب یونین آئی اور اگر اللہ کو منظور ہوا اور اقتدار میں آیا تو جنرل باڈی میٹنگ یونین ہال میں جانے سے پہلے جنرل باڈی میٹنگ آپ کے ہال میں آئے گی. آپ کے انپٹس لینے کے بعد, آپ کی جو کچھ بھی ڈیمانڈز ہوں گے اس کو لینے کے بعد تبھی جا کر کے وہ ریزولوشنز پاس ہوں گے. آپ کا ڈیسیژن میکنگ پروسیس میں آنا یہ آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ امپاورمنٹ ہے. ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جنرل باڈی میٹنگ میں ہماری بہنوں کی شرکت ضروری ہے. یاد رہے کہ آپ کا اور ہمارا نام اس یونین سے جڑا ہوتا ہے. جب کٹے اور تمنچے چلتے ہیں, جب بے ایمانی کے داغ ہم پر لگتے ہیں تو صرف کوئی ایک علاقہ بدنام نہیں ہوتا ہے بلکہ دنیا والوں کے سامنے ہم اور آپ سب بدنام ہوتے ہیں, کیونکہ وہ اسٹوڈنٹ یونین ہوتی ہے. ایک ایک انسان ایک ایک اسٹوڈنٹ یہاں کا شرمندہ ہوتا ہے. اس لیے مہربانی کر کے, اور یاد رہے کہ آپ کے پیسوں سے چلتی ہے, آپ کا نام اس سے جڑا ہوتا ہے, آپ کی عزت اس سے جڑی ہوتی ہے. مہربانی کر کے بڑھ چڑھ کے حصہ لیجیے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے ہی ووٹ دیجیے گا, لیکن انڈیویجولی کینڈیڈیٹ کے کریڈینشلز کو دیکھیے گا. مہربانی کر کے دیکھیے گا کہ وہ علاقائیت کے نام پہ ووٹ نہ پڑے. مہربانی کر کے دیکھیے گا کہ آپ کے فیصلوں کو کوئی متاثر, کوئی باہر کا انسان نہ کرے. کوئی فلاں بھائی اور فلاں بھائی یا فلاں بہن اور فلاں بہن نہیں بتائیں گے, بلکہ ہم اور آپ پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں. ہم سمجھتے ہیں اور ہم سمجھدار ہیں. ہم سمجھ بوجھ کر فیصلہ کر سکتے ہیں. ایک تعلیمی ادارے کے اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا, ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے ایجوکیشنل اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا کیا اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے یہ ہمیں اور آپ کو پتا ہے. اس کا اسٹینڈرڈ وائلنس اور کٹے اور تمنچے نہیں ہے. اس بار ہم نے ایک کوشش کی ہے. نہ جانے کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اتنے للکارنے کے باوجود ہمارے اور آپ کے پیر میں کون سی بڑیاں لگی ہیں کہ ہم اور آپ باہر نہیں آتے. مہربانی کر کے اس بار بڑھ چڑھ کر حصہ لیجیے گا. ہماری بے بسی کو سمجھیے. ہم چاہتے ہیں کہ کچھ کام ہو. ہم نے کرنے کی پچھلے 4 سال میں کوششیں کی ہیں. آپ کو یاد ہوگا ملائم سنگھ یادو یہاں آنے والے تھے. ہم نے اس کے خلاف مورچہ اٹھایا, ہم نے اس کے خلاف نعرے بلند کیے, کیونکہ اسی وقت حالیہ مظفر نگر کے فسادات ہوئے تھے. حکومت اس میں شامل تھی. شاید آپ کو یاد ہوگا کہ نہ جانے کتنی مائیں یتیم ہو گئی, نہ جانے کتنی مائیں بے اولاد ہو گئی, کتنے بچے یتیم ہو گئے. ہم نے اور آپ نے سسکیاں سنی ہیں, ہم نے اور آپ نے چیخیں سنی ہیں, ان کے آہوں کو محسوس کیا ہے. یہ ادارہ ضمیر فروش نہیں ہے. ہم نے نعرے بلند کیے, ہم نے مارچ نکالے. لوگوں نے چاہا کہ ہمیں دھمکا لیں گے, ہمیں ڈرا لیں گے. ہر لابی کا فرعون جو ہے ہمیں کال کرتا رہا. ہم نے اس بات کا خیال نہیں کیا. ہمیں اس بات کا کوئی ڈر نہیں تھا, اور الحمدللہ ہم اس میں کامیاب ہوئے. لیکن یہ ایک واقعہ جس میں ہمیں کامیابی ملی, ایسے نہ جانے کتنے واقعات ہیں جس میں ہم کامیاب نہیں ہوئے اور ہم بے بس رہے, کیونکہ ہمارے پاس ایک اسٹوڈنٹ پلیٹ فارم نہیں تھا, ایک اسٹرانگ اسٹوڈنٹ پلیٹ فارم نہیں تھا. بس ہم ان گزارشات کے ساتھ آپ کے پاس آئے ہیں کہ اب جب ایک اسٹوڈنٹ پلیٹ فارم بننے جا رہا ہے جس سے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں, جس سے بہت سارے ایشوز حل ہو سکتے ہیں, اس کو پلیز آپ اسٹرانگ بنائیے. آپ سوچ سمجھ کر فیصلہ کیجئے. مجھ سے بہتر کوئی دکھتا ہو مہربانی کر کے اسے ووٹ کیجئے, لیکن پلیز ووٹ کیجئے گا, پلیز پارٹیسپیٹ کیجئے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں ہی سب سے بہتر ہوں, لیکن آپ جج کیجئے گا, آپ کمپیئر کیجئے گا, اس کے کریڈینشلز کو دیکھیے گا, اس کے گروپ کو دیکھیے گا, اس کے کام اور ایکٹیویزم کو دیکھیے گا. اس کے بعد آپ کو جو بہتر لگتا ہو آپ اسے ووٹ دیجئے گا, لیکن پارٹیسپیٹ ضرور کیجئے گا. اب اس کی تقدیریں, مستقبل نسلوں کی تقدیریں آپ کے ہاتھوں میں ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہم سے اور آپ سے گلہ کریں. انہی گزارشات کے ساتھ میں آپ کے سامنے آیا ہوں. مجھے نہیں پتا کہ کیا لکھا ہے میری قسمت میں, میں جیتوں یا ہاروں مجھے پتا نہیں, لیکن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ میرے حق میں یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے ارادوں کی حفاظت کرے, مجھے کچھ بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر اس بات کا کہیں پہ بھی گنجائش ہو, اس بات کا کہیں پہ بھی ڈر ہو کہ میں اپنی راہوں سے بھٹک جاؤں گا, تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے حق میں دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب نہ کرے. لیکن مہربانی کر کے آپ اور ہم جب تک یہ رسی نہیں سنبھالیں گے تو زمانے ساتھ چھوڑ دیں گے اور اس ادارے کا معیار گرتا چلا جائے گا. انہی گزارشات کے ساتھ میں آپ سے الوداع کہنا چاہوں گا. عبداللہ عزام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ ہم لوگوں سے واقف ضرور ہوں گے انشاءاللہ, لیکن آپ یہ بات سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی تک تو یہ یونیورسٹی میں ایکٹیوسٹ کا فیس رکھتے تھے. میں آپ کو بتا دوں, جب لا فیکلٹی میں اس لڑکی کے ساتھ غلط ہوا تھا اور باب سید پر میں مارچ کو لیڈ کر رہا تھا اور وائس چانسلر کو ہم نے میمورنڈم دیا, دوسرے دن آپ ذرا خاموش رہیں تو شاید میں کہہ دوں, اور دوسرے دن وائس چانسلر آفس میں ہم نے ان سے بات کی. کئی دن گزرنے کے بعد وائس چانسلر ہمیں بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس ٹیچر پر ایکشن لوں گا, اور یہ ساتھی میرے اس وقت ساتھ تھے. اور دوسرے دن صبح میرے پاس کال آتا ہے کہ آپ لوگ پھر سے آ جائیے,
जब हम जाते हैं तो कहते हैं कि नहीं वो टीचर बरी हो गया, उसका सस्पेंशन रिवोक हो गया। मैंने पूछा ऐसा क्या हुआ? कल रात तो वो मुजरिम था और आज एक ही रात में वो बरी हो गया। कल उसके अखलाक पे दाग था और आज वो बेदाग हो गया। उसने कहा मुझे नहीं मालूम, लेकिन कल तक मुझे भी मालूम था कि वो मुजरिम है और आज मुझे मालूम पड़ा है कि वो सही सलामत एक नेक शख्स है। मैंने उस वक्त उनसे कहा इस यूनिवर्सिटी में टीचर्स और विनर्स की पॉलिसी चलती है। ये पॉलिसी तब तक चलेगी जब तक स्टूडेंट्स कमज़ोर हैं। बाब सईद के गेट तक तो हम लोग पहुँचे, लेकिन हम लोग अपने लोहा मनवा नहीं सके। मुजफ्फरनगर की कहानी आप लोगों को सुना रहे थे। आप लोगों को ये भी बता दूं कि आप में से एक एक बच्ची ने दस्तखत किए होंगे। 20,000 सिग्नेचर्स लेके हम दिल्ली गए क्रिमिनल वायलेंस बिल को पास कराने के लिए। बिल पास नहीं हुई, वजह मालूम नहीं होगी आपको। हम जब दिल्ली पहुंचे, हमसे मिलने के लिए लोग तैयार नहीं थे। सोनिया गांधी ने एतराज़ किया, प्राइम मिनिस्टर मिलने को आमादा नहीं हुआ। माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर से हम मिले, लेकिन बेबसी का आलम था। उसके बाद हम लोगों ने फैसला किया अब बदलाव के लिए इस यूनियन के प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा। मार्चेस तो बहुत हो गए, आवाज़ बहुत उठाई, लेकिन आवाज़ में दम तब होगा जब इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल होगा। उसके लिए हम आप लोगों के पास 4 पॉइंट्स लेके आए हैं और उन्हीं के साथ मैं अलविदा कहूँगा। आप लोग वोट ज़रूर करिएगा। आप लोगों के बारे में यूनिवर्सिटी में ये परसेप्शन है कि लड़कियां बहुत कम वोट डालती हैं, उन पर कम तवज्जो करने की ज़रूरत है। मैं आपसे कहता हूं जब तक ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट ना करें, जनरल स्टूडेंट्स का सेंटिमेंट उभर कर नहीं आएगा। लॉबीज वोट डालेंगे, लॉबीज जीत जाएंगी, यूनिवर्सिटी का वही हाल होगा जो पिछली 4 यूनियंस का हुआ है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वोटर टर्नआउट को मैक्सिमाइज कर दीजिए। दूसरा, किसी के कहने पे वोट मत डालिए। मुझे एक लड़की फोन करती है, कहती है सऊदी अरब से मुझे एक लड़के ने फोन किया कि चुंगी के ढाबे पे एक फलां साहब जो 20 साल पहले यूनिवर्सिटी से निकले हैं, उसने मुझे कहा है कि लड़कियों को कहना कि फलानी कैंडिडेट को वोट दें। मैंने उनसे कहा हमारी लड़कियां अभी बेवकूफ़ नहीं हुई हैं, वो अकल रखती हैं। और यूनिवर्सिटी की लड़कियां फैसला किसी ढाबे पे बैठे हुए 20 साल पहले यूनिवर्सिटी से निकले बुजुर्ग की बुनियाद पे नहीं करती। इंशाअल्लाह वो फैसला सोच विचार के बाद करेंगी, कैंडिडेट के क्रेडेंशियल्स को देखकर करेंगी। किसी ने कहा लड़कियां सोचती नहीं, वो यही देखती है कि बिहार का कौन है, कश्मीर का कौन है, कश्मीर का कौन है, यूपी का कौन है। जैसा कि आज के अखबार में आपने देखा होगा, एक मिनट, कल के अखबार में आया था बिहार की लॉबी ने वेस्टर्न यूपी से पैक्ट कर दिया। भाई पैक्ट किसने किया? मुझसे तो नहीं पूछा, किसी बिहार की लड़की से तो नहीं पूछा, यूपी की लड़की से तो नहीं पूछा। भाई हमारे वोटों का सौदा हो रहा है और हमें मालूम भी नहीं। ये सौदागरी नहीं चलेगी। इस सौदागरी के मुकाबले में एक एक लड़की को वोट डालना होगा और कैंडिडेट के क्रेडेंशियल्स को देखना होगा। ये मत देखिए कि फला साहब जो हैं मेरी फैकल्टी से ताल्लुक रखते हैं, मेरी क्लास से ताल्लुक रखते हैं। ये देखिए कि उसमें दम है कि बात करे, किसी के सामने बात बोले। उसके 4 साल 5 साल आपके सामने होते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आज पहली बार सड़कों पे नजर आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पहली बार हुकूक की बात करने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आज उसको लड़कियां याद आई। ये सारी बातें गौर करने के बाद अपना फैसला करिए। ये हैं अब्दुल्ला अज़्ज़ाम, आप लोगों के सामने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। मैं यहाँ से अलविदा कह रहा हूँ, बस एक गुजारिश के साथ कि मुझसे लोगों ने कहा कि लड़कियों का वोट बहुत आसानी से मैनेज हो जाता है, वो पेस्ट्री और बिरयानी पे जो है मैनेज कर लेते हैं, इसलिए तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि प्लीज सोच समझ कर वोट डालिएगा, मुझे डालिए किसी और को, उन्हें प्लीज एक जवाब दीजिएगा कि आप ऐसा नहीं करती हैं। अस्सलाम वालेकुम।